ناظرین گرامی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیدھی بات کے تازہ ترین آج کی بات خاص بات میں آپ لوگوں کا استقبال ہے۔ ناظرین گرامی، میں انصار عزیز ندوی اس وقت آپ لوگوں کے سامنے دن بھر سے آئی ہوئی کچھ اہم ترین خبروں کی تفصیلات لے کر حاضر ہوں۔ تفصیلات میں جانے سے پہلے آپ لوگوں کو اطلاع کر دوں کہ آپ کی دی جانے والی امداد حقداروں تک پہنچائی جا رہی ہے۔ الگ الگ تصویریں آ رہی ہیں جو آپ کے سامنے پیش کی جا رہی ہے۔ جن احباب کو اس میں حصہ لینا ہے مزید اس میں حصہ لے سکتے ہیں، مزید بستیوں میں ہم لوگوں کو پہنچنا ہے۔ آئیے خبروں کی جانب بڑھتے ہیں۔ سب سے پہلی خبر، چنئی میں ہفتے کے روز جنوبی ہندوستان کی ریاستوں کے وزرائے اعلیٰ نے حد بندی کے خلاف مشترکہ اجلاس کا انعقاد کیا۔ اجلاس ڈی ایم کے حکومت کی میزبانی میں ہوا، جس میں تمل ناڈو کے وزیر اعلیٰ ایم کے اسٹالن، کیرالہ کے وزیر اعلیٰ پنرائے وجین، تلنگانہ کے وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی اور پنجاب کے وزیر اعلیٰ بھگونت مان نے شرکت کی تھی۔ مہاراشٹر کے ناگپور میں گزشتہ دنوں پیش آئے تشدد کے واقعات نے علاقے میں جو کشیدگی پیدا ہو گئی وہ اب بھی برقرار ہے۔ اس تشدد میں کئی لوگ زخمی ہوئے تھے، جن میں کچھ کی حالت سنگین تھی۔ آج ان زخمیوں میں سے ایک کی موت ہو گئی۔ مہلوک کا نام عرفان انصاری بتایا جا رہا ہے، جو اب زندگی کی جنگ ہار چکا ہے۔ سپریم کورٹ نے گجرات کے گودھرا سانحے کے بعد ہوئے فسادات کے معاملے میں 6 ملزمان کو بری کر دیا ہے۔ جمعہ کو سپریم کورٹ نے اپنا فیصلہ سناتے ہوئے کسی معاملے میں صرف موقع پر موجود ہونا یا وہاں سے گرفتاری ہونا یہ ثابت کرنے کے لیے کافی نہیں ہے کہ وہ غیر قانونی بھیڑ کے حصہ تھے۔ مارچ کا مہینہ ختم ہوتے ہوتے شدید گرمی کے آثار دکھائی دے رہے۔ پورے شمالی ہند میں تیزی سے درجہ حرارت میں اضافہ درج کیا جا رہا ہے، وہیں رات کا درجہ حرارت کم رہتا ہے۔ راجدھانی دہلی، اتر پردیش، پنجاب اور ہریانہ سمیت ملک کے بڑے حصے میں گرمی بڑھ رہی۔ وہیں محکمہ موسمیات نے 12 ریاستوں میں بارش کا امکان ظاہر کیا ہے۔ سپریم کورٹ کے 6 ججوں کا ایک وفد منی پور کا دورہ کرے گا تاکہ ریاست میں جاری تشدد سے متاثرہ لوگوں کو قانونی اور انسانی امداد فراہم کی جائے۔ دورہ قومی قانونی خدمات اتھارٹی کے تحت ہو رہا ہے۔ وفد کی قیادت جسٹس بی آر گوئی کریں گے، جو نالسا کے ایگزیکٹو چیئرمین بھی ہیں۔ ان کے ساتھ جسٹس سوریہ کانت، جسٹس وکرم ناتھ، جسٹس ایم ایم سندریش، جسٹس کے وی وشواناتھن اور جسٹس کوٹیشور سنگھ وغیرہ شامل ہیں۔ سپریم کورٹ نے جمعہ کو بار کونسل آف انڈیا کو سخت پھٹکار لگاتے ہوئے اس کی عرضی خارج کر دی۔ عدالت نے کہا کہ بی سی آئی کو قانونی تعلیم کے معاملے میں دخل اندازی نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ کام ماہرین قانون، ماہرین تعلیم کا ہے۔ جسٹس سوریہ کانت اور جسٹس این کوٹیشور سنگھ کی بینچ کا یہ تبصرہ اس وقت سامنے آیا جب بی سی آئی نے کیرالہ ہائی کورٹ کے 23 نومبر 2023 کے حکم کو چیلنج کیا تھا۔ اس وقت ہائی کورٹ نے 2 قتل کے قصورواروں کو ورچوئل موڈ میں ایل ایل بی کی پڑھائی کرنے کی اجازت دی تھی۔ آل انڈیا مسلم فیصلہ بورڈ کے ساتھ بہار کی سرکردہ ملی تنظیموں بشمول امارت شرعیہ بہار، اڈیشہ، جھارکھنڈ و مغربی بنگال، جمعیت علماء ہند، جماعت اسلامی ہند، آل انڈیا مومن کانفرنس، جمعیت اہل حدیث، ادارہ شرعیہ، آل انڈیا ملی کونسل، مجلس علماء، خطبہ امامیہ اہل تشیع، مرکزی جمعیت اہل حدیث، خانقاہ مجیبیہ، خانقاہ رحمانی، خانقاہ منعمیہ اور دیگر معزز تنظیموں نے وقف ایکٹ 2024 کے خلاف احتجاج کا اعلان کیا ہے اور 26 مارچ 2025 کو صبح 10 بجے گردنی باغ پٹنہ میں عظیم الشان دھرنا منعقد کرنے کا فیصلہ لیا گیا ہے۔ دہلی اسمبلی کے اسپیکر نے چیف سیکرٹری کو خط لکھا ہے، جس میں مسئلہ اٹھایا گیا کہ ممبران قانون ساز اسمبلی اور ممبران پارلیمنٹ کے خطوط، فون کالز اور پیغامات کو افسران کے ذریعے نظر انداز کیا جا رہا ہے۔ چیف سیکرٹری نے اس معاملے کو سنجیدگی سے لیتے ہوئے فوری ایکشن لیتے ہوئے تمام محکموں کو سخت ہدایت جاری کی ہے۔ حکومت نے واضح کیا ہے کہ ایم ایل اے اور ایم پی سے متعلق معاملات کو ترجیح دی جانی چاہیے، ان کے خطوط اور درخواستوں کا مناسب اور بروقت جواب دیا جانا چاہیے۔ دہلی ہائی کورٹ کی جسٹس یشونت ورما کے گھر لگی آگ نے نقدی تنازع کو ہوا دے دی ہے۔ دعویٰ کیا جا رہا ہے ان کے گھر سے کثیر مقدار میں نقدی برآمد ہوئی۔ اس معاملے میں کارروائی کا مطالبہ بھی اٹھ رہا ہے۔ اب معاملہ سپریم کورٹ تک پہنچ چکا ہے۔ راجیہ سبھا میں بھی 21 مارچ کو اپوزیشن پارٹیوں نے اس معاملے کو اٹھایا ہے۔ جمعیت علماء ہند نے نام نہاد سیکولر پارٹیوں اور لیڈران کے خلاف علامتی احتجاج درج کرتے ہوئے ان کی افطار پارٹیوں اور عید ملن تقاریب سے دور رہنے کا اعلان کر دیا ہے۔ جمعیت علماء ہند کے صدر مولانا ارشد مدنی نے اس تعلق سے بتایا کہ خود کو سیکولر کہنے والے وہ لوگ جو مسلمانوں پر ہو رہے مظالم اور ناانصافی پر خاموش ہے اور موجودہ حکومت کا حصہ بنے ہوئے ہیں، ان کے خلاف جمعیت علماء ہند نے علامتی احتجاج کا فیصلہ کیا۔ اس کے تحت اب جمعیت ایسے لوگوں کی کسی بھی تقریب میں حصہ نہیں لے گی، چاہے وہ افطار پارٹی ہو، عید ملن ہو یا دیگر کوئی تقاریب۔ ہند نژاد امریکی خلائی مسافر سنیتا ولیمز ان کے ساتھی بچ ویلمور بین الاقوامی خلائی اسٹیشن سے 9 ماہ بعد زمین پر واپس آ گئے ہیں۔ دونوں کی صحت کا ڈاکٹروں کی ٹیم خاص خیال رکھ رہی ہے۔ دونوں ہی خلائی مسافر محض 8 دنوں کے لیے خلائی اسٹیشن گئے تھے، لیکن ٹیکنیکی وجوہات سے انہیں 9 ماہ خلائی اسٹیشن میں ہی
گزارنے پڑے ہیں۔ ابھی گزشتہ جمعہ کی بات ہے جب پاکستان کی جنوبی وزیرستان میں ایک مسجد کو نشانہ بناتے ہوئے خودکش دھماکہ کیا گیا تھا۔ اب ایک بار پھر پاکستان میں مسجد کو ہدف بناتے ہوئے بم دھماکہ کیا گیا ہے۔ یہ دھماکہ پشاور میں جمعہ کی نماز کے دوران کیا گیا، جس کی وجہ سے کئی ہلاکتوں کی خبریں سامنے آ رہی ہیں۔ دھماکہ قصہ خانی بازار کی جامع مسجد میں ہوا، جس میں کم از کم 5 افراد جاں بحق۔ کچھ میڈیا رپورٹس میں 30 افراد کے زخمی ہونے کی اطلاعات ہے۔ حالانکہ پولیس نے ابھی تک کسی ہلاکت یا زخمیوں کی تعداد کے متعلق بیان جاری نہیں کیا ہے۔ RSS نے بنگلہ دیش میں اقلیتی ہندوؤں پر مظالم کے خلاف قرارداد منظور کر لی ہے۔ قرارداد بنگلورو میں منعقدہ RSS کی آل انڈیا نمائندہ اسمبلی میں منظور کی گئی۔ اس میں اسلامی بنیاد پرست عناصر کی جانب سے مسلسل منصوبہ بند تشدد، ناانصافی اور جبر پر گہری تشویش کا اظہار کیا گیا۔ قرارداد میں ہندو سماج کے ساتھ اظہار یکجہتی کرنے کی اپیل بھی کی گئی ہے۔ حکام نے جمعہ کو ناگپور مہاراشٹر میں تشدد کے حالیہ واقعات میں مزید 14 افراد کو گرفتار کیا، جس سے اس معاملے میں گرفتاریوں کی کل تعداد 105 ہو گئی۔ حراست میں لیے گئے افراد میں 10 نابالغ بھی ہیں، جس سے شہر میں بدامنی کی سنگینی کی نشاندہی ہوتی ہے۔ اتر پردیش کی راجدھانی لکھنؤ کے کاکور علاقے میں 2 نوجوانوں کا گلا کاٹ کر قتل کر دیا گیا ہے۔ اس واقعے سے علاقے میں سنسنی پھیل گئی۔ پولیس کے مطابق قتل کے بعد ملزمان نے دونوں نوجوانوں کی لاشیں سڑک کنارے پھینک دی۔ پولیس نے مرنے والے نوجوانوں کی شناخت روہت لودھی اور منوج کے طور پر کی ہے۔ منوج IIT کا طالب علم تھا اور واقعے کی اطلاع ملتے ہی پولیس موقع پر پہنچ گئی اور تفتیش شروع کر دی ہے۔ UP میں افطار پارٹی کا انعقاد بھی تنازع کے اسباب میں سے بن گیا ہے۔ اتر پردیش شکارپور کے سرکاری پرائمری اسکول کے پرنسپل کو افطار کا اجتماع منعقد کرنے پر معطل کیا گیا۔ اسی تنازع کا باعث بنی ہے۔ عوام کی طرف سے تنقید کی جا رہی ہے۔ 17 مارچ کو افطار پارٹی کا اہتمام کیا گیا تھا۔ اب میرٹھ جیسا قتل ہریدوار میں بھی سامنے، یہاں بھی مسکان، ساحل اور سوربھ کی طرح شوہر بیوی اور وہ کا معاملہ سامنے آیا۔ ہریدوار اور میرٹھ کے معاملے میں اسکرپٹ تو ایک جیسی تھی، لیکن کلائمیکس تھوڑا الگ ہے۔ یہاں ایک بیوی نے پیار سے اپنے شوہر کو پنجاب سے بلایا، لیکن یہ اس کا آخری سفر ثابت ہوا۔ ہریدوار کے پھتری تھانہ علاقے کے شاہپور میں گرودوارے کے سیوادار کے قتل کا معاملہ بھی میرٹھ کے سوربھ قتل کیس سے ملتا جلتا ہے۔ اس معاملے میں بھی مقتول کی بیوی نے قتل کا مکمل منصوبہ بنایا۔ سکھپال کو کسی بہانے سے امرتسر سے ہریدوار بلایا، اسے کیسے موت کے گھاٹ اتارا جائے، یہ سب پلان کیا گیا۔ یہ طریقہ بھی ریتو نے ہی چنا تھا۔ غزہ پر اسرائیلی فضائی بمباری کے نتیجے میں تباہ ہونے والی عمارت کے ملبے سے 1 ماہ کی بچی زندہ برآمد ہوئی ہے۔ جمعرات کو غزہ کے خان یونس میں ایک منہدم اپارٹمنٹ کی عمارت کی باقیات کو کھودا جا رہا تھا کہ امدادی کارکنوں کو اچانک ایک بچی کی رونے کی آواز سنائی دی۔ بچی کو ملبے سے نکالتے اللہ اکبر کی صدائیں بلند ہوئی۔ بچی کو فوری کمبل میں لپیٹ لیا گیا، ایمبولینس میں اسپتال پہنچایا گیا ہے۔ اسلامی تحریک مزاحمت حماس نے بانی شیخ احمد یاسین کی شہادت کے 21ویں برسی پیغام میں شہید بانی جماعت کے نقش قدم پر چلنے کے عزم کا اعادہ کیا۔ حماس نے کہا کہ فلسطین، بیت المقدس، مسجد اقصی کے دفاع میں ہمارے عرب و مسلم کے کردار پر یقین رکھے ہوئے ہے۔ قابض ظالم دہشتگرد صہیونی اسرائیلی فوج نے مسلسل 5ویں روز بھی غزہ کی پٹی پر اپنی نئی جارحیت کا سلسلہ جاری رکھتے ہوئے بمباری کی لہر کو دوبارہ شروع کی، جو 19 جنوری 2025 کو نافذ ہونے والی نازک جنگ بندی کے 57 دنوں کے بعد شروع کی گئی تھی۔ امریکی محکمہ امیگریشن نے فلسطین کے حامی طالب علم کو ملک درگزر کرنے کے لیے خود کو حکام کے حوالے کرنے کا حکم دے دیا ہے۔ جرمنی، فرانس اور برطانیہ کی وزارت خارجہ غزہ میں جنگ بندی کی واپسی کا مطالبہ کرتے ہوئے جنگ کے مکمل خاتمے کے لیے مذاکرات کی طرف واپسی پر زور دیا ہے۔ غزہ کی پٹی میں وزارت صحت نے اعلان کیا کہ گزشتہ 48 گھنٹوں کے دوران غزہ کی پٹی کے ہاسپٹلوں میں 130 فلسطینی شہید اور 263 زخمی ہوئے ہیں۔ ناظرین گرامی، آج کی بات خاص بات میں اتنا، انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ چینل حق نگر بن کر کچل دیتا ہے فتنوں کو، اگر گندی ہو پالیسی تو مرتے دیکھ کتنوں کو، اسی بازار میں بکتے ہوئے دیکھا ہے سپنوں کو، سبھی یکساں ہے یہ پیغام دو غیروں کو اپنوں کو، وطن اہل وطن کا ہے گلے بے خار، سیدھی بات